الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ولادت با سعادت کی بابرکت ساعتوں میں ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کے ذریعے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سماعت فرماتے ہیں۔ المعجم الکبیر میں یہ حدیث نقل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جب قبروں میں سے اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے نور سے، اور نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ پھر ایسے کون سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن اٹھیں گے اور ان کے چہرے نور کے ساتھ چمک رہے ہوں گے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعزاز عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن اور منور فرما دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث نقل فرمائی، صحیح بخاری نے اس کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس کو نقل فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کے دوسرے مسلمان کے ساتھ جو محبت ہے ایک جسم کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح جسم کا ایک حصہ بھی بیمار ہو جائے، اگر آنکھ دکھ جائے تو دوسرے جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہاتھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے مومن کی جو برادری ہے، انسانیت ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یعنی ہم مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ہم میں سے ایک کو بھی تکلیف ہو تو ہم دوسرے کی تکلیف کو اگر ہم فیل نہیں کر رہے، محسوس نہیں کر رہے، تو ہمیں اپنی مسلمانی کو جانچنا چاہیے کہ ہم کیا مومن ہیں بھی کہ نہیں۔ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ کہ مسلمان کی یہ شان ہے کہ کسی بھی دنیا کے حصے میں انسانیت پہ ظلم آ رہا ہو، مسلمان پہ ظلم آ رہا ہو تو دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، ہاتھ کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، مال کے ذریعے مدد کرتا ہے، زبان کے ذریعے مدد کرتا ہے۔ آئیے انسانیت کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ جس پہ بھی ظلم ہو ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوم کا ساتھ دیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظالم کے ظلم سے محفوظ فرمائے اور مظلوم کی ہمیشہ حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا